بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حکایت مولانا روم کی کتاب سے لی گئی ہے۔ سلطان محمود غزنوی اکثر رات کو بھیس بدل کر اپنی رعایا کے حال احوال سے باخبر رہتا تھا اور ان کی تکالیف کو دور کیا کرتا تھا۔ ایک رات حسب عادت رعایا کا حال معلوم کرنے کے لیے بادشاہ سلامت بھیس بدل کر محل سے نکلے۔ گشت کرتے ہوئے وہ ایک ویرانے سے گزرے۔ وہاں چند آدمی بیٹھے آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے۔ سلطان بھی ان کے قریب جا بیٹھا۔ دعا سلام کے بعد پوچھا، تم کون لوگ ہو؟ رات گئے یہاں کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم تو چور ہیں، اور اب یہ بتاؤ تم کون ہو؟ سلطان نے کہا، بس میں بھی تمہیں میں سے ہوں۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوئے اور خوش آمدید کہا۔ وہ آپس میں اپنے اپنے ہنر اور کمال کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ پہلے نے کہا، میرے کانوں میں یہ کمال حاصل ہے کہ رات کو جب کتا بھونکتا ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں وہ کیا کہہ رہا ہے۔ سب نے سن کر کہا، بھائی واہ، یہ تو بڑے کمال کی بات ہے۔ دوسرا کہنے لگا، اے مالو زر کے پجاریوں، میری آنکھوں میں یہ خوبی ہے کہ رات کو کیسا ہی گپ اندھیرا کیوں نہ ہو، جس کو میں اندھیرے میں بھی ایک مرتبہ دیکھ لوں، دن کی روشنی میں دیکھتے ہی پہچان لیتا ہوں۔ تیسرے نے کہا، میرے بازو میں اتنی قوت ہے کہ مضبوط سے مضبوط دیوار میں نقب لگا سکتا ہوں۔ چوتھے نے کہا، میں سونگ کر بتا سکتا ہوں کہ خزانہ کس جگہ دبا ہوا ہے۔ پانچواں کہنے لگا، میرے پنجے میں وہ زور ہے کہ اونچی سے اونچی جگہ پر کمند پھینک کر اس دیوار پر چڑھ سکتا ہوں۔ پھر انہوں نے سلطان کی طرف دیکھ کر کہا، ہاں بھائی، اب تو بھی تو کچھ بتا۔ سلطان نے جواب دیا، یارو میرا کیا پوچھتے ہو؟ اللہ کی مہربانی سے میرے سر میں ایک ایسا خاص وصف ہے کہ میں اگر سر ایک دفعہ ہلا دوں تو وہ مجرموں کو قید سے رہا کرا دیتا ہے، یا جن کو قتل کی سزا ہو جائے تو میرے ایک سر کے اشارے سے وہ بھی باعزت رہا کر دیے جاتے ہیں۔ ان عقل کے اندھوں نے یہ سن کر خوشی کا نعرہ لگایا، تیرا کمال تو سب سے بڑا ہے، آج سے تو ہمارا سردار ہے، اب ہمیں کسی پریشانی کا خوف نہیں۔ اس کے بعد چوری کا پروگرام طے کیا اور پھر چل پڑے۔ بادشاہ کے محل کے قریب جا نکلے، کتے بھونکنے کی آواز آئی۔ جو چور کتوں کی بولی سمجھنے کا دعویٰ کرتا تھا، ہراساں ہو کر اپنی زبان میں بولا، غضب ہو گیا، یہ کتا کہہ رہا ہے کہ بادشاہ دائیں بائیں ہی موجود ہے۔ یہ سن کر دوسرے چور ہنس پڑے اور بولے، ابے تجھے کیا ہو گیا ہے؟ بادشاہ کا یہاں کیا کام؟ وہ اس وقت محل میں اپنے آرام دہ بستر پر خراٹے لے رہا ہوگا۔ اتنے میں دوسرے چور نے کہا، دوستو، شاہی خزانہ قریب ہی ہے اور بس تم اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کرو۔ کمند پھینکنے والے نے محل کی چھت پر کمند پھینکی اور پھر وہ آہستہ آہستہ کمند کے ذریعے محل کی چھت پر جا پہنچے۔ نقب زن نے نقب لگائی اور اس کمرے میں ساتھیوں کو لے گیا جہاں شاہی خزانہ موجود تھا، جس کے جو ہاتھ لگا جی بھر کے سمیٹا۔ اشرفیاں، ہیرے جواہرات، سونے چاندی کے برتن وہاں سے نکال کر سارا مال ایک محفوظ جگہ پر چھپا دیا اور خود اپنی جائے پناہ میں جا کر بیٹھ گئے۔ سلطان موقع پا کر وہاں سے کھسک آیا اور دوسرے دن بادشاہ نے سپاہیوں کو اس جائے پناہ کا پتہ دے کر چوروں کی گرفتاری کا حکم دیا۔ سپاہی دوڑے گئے اور سب چوروں کو آنن فانن گرفتار کر لیا۔ جب انہیں بادشاہ کی عدالت میں پیش کیا گیا تو موت کے خوف سے چہرے زرد اور بدن خشک تنکے کی طرح کانپ رہے تھے۔ ان میں سے ایک وہ آدمی جو رات کی تاریکی میں کسی کو دیکھ کر دن میں پہچان لینے کا دعویٰ کرتا تھا، اس کی نظر جو ہی سلطان کے چہرے پر پڑی تو اس نے ہاتھ باندھ کر عرض کی، ہم سب تو اپنا اپنا کمال دکھا چکے، ہم میں سے کسی کا فن ہماری جان بچانے کے کام نہ آیا۔ بے شک ہمارا کمال بدبختی اور آفت ہی ڈھاتا رہا، یہاں تک کہ ہمارے ہاتھ اور پاؤں بندھ گئے۔ جلاد ہماری گردنیں اڑا دینے کے لیے کھڑا ہے، ہمارے ہنر ہمیں موت کے پنجے سے نہیں چھڑا سکتے۔ اے ہمارے رات کے ساتھی، اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنے فن کا مظاہرہ کریں، ہمیں اس اپنے کام پر بہت شرمندگی ہے، آئندہ ہم ایسا کام دوبارہ نہیں کریں گے۔ اب آپ اپنا سر ہلا دیں تاکہ ہماری جان بچ جائے۔ سلطان محمود کو ان کی باتیں سن کر رحم آ گیا تو سلطان محمود غزنوی نے اپنے سر کو ہلا کر اشارہ کر دیا کہ ان کو رہا کر دیا جائے، اور اس طرح وہ سارے چور اپنے کیے کی توبہ کرتے ہوئے بادشاہ کے دربار سے چلے گئے۔ اس حکایت میں مولانا روم ہمیں یہ درس حیات دینا چاہتے ہیں کہ ہمیشہ اپنے ہنر کو اچھائی کی خاطر استعمال کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیں، ایسی اچھی باتوں کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیا کریں۔ شکریہ۔